समर मेरा बेटा था। बात कुछ यूं है, समर की माँ फौत हो गई। वो अभी 10 साल का था। माँ के जाने के बाद समर बहुत रोता था क्योंकि वो खाना माँ के हाथ से खाता था और अपनी माँ के पास ही सोता था। माँ के जाने के बाद वो जिद्दी सा हो गया था। अब उसकी देखभाल उसकी बड़ी बहन करती थी। समर अब सारा दिन अकेला बैठा रहता था। जब उसे मौका मिलता वो अपनी माँ की कब्र पर चला जाता। बड़ी बहन कहने को तो बहन थी, लेकिन वो अजीब सी थी। वो समर को छोटी छोटी बात पे मारती थी। समर का दम घुटने लगा था उस घर में। 10 साल का समर मोहब्बत की तलाश में था कि उसे माँ का साया मिल जाए। उसका बाप समर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वक्त गुजरने लगा। वो स्कूल जाता था। स्कूल में उसे एक माँ मिल गई। माँ कोई और नहीं, उसकी स्कूल टीचर थी। टीचर का कोई बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी। उसका शौहर डॉक्टर था, लेकिन वो जालिम इंसान था। उसे बहुत टॉर्चर करता था। एक दिन समर गंदे से कपड़े पहने स्कूल आया। बाल बिखरे हुए थे। टीचर जानती थी समर की माँ फौत हो चुकी है। टीचर ने समर को पास बुलाया। समर डरा और सहमा हुआ था। उसके चेहरे पे चोट का निशान था। टीचर ने पूछा क्या हुआ है। आहिस्ता से बोला कि मुझे एक मोहल्ले के लड़के ने मारा है। टीचर को वो लम्हा याद आया जब एक बार किसी बच्चे ने समर को मारा था। तो समर की माँ दूसरे दिन स्कूल पहुंच गई थी। सबसे सख्ती से कहने लगी कि खबरदार अगर किसी ने मेरे बेटे को कुछ कहा। लेकिन आज चेहरे पे जख्म का निशान है, मगर कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे बेटे को ना मारूं। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया, अपने बैग से एक दुपट्टा निकाला और समर का चेहरा साफ किया। फिर उसे प्यार से समझाने लगी कि समर बेटा, तुम मुझे मम्मा कह के बुलाया करो। समर चुप हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे पानी के नल के पास ले गई। उसका मुंह हाथ धुलाया। वह बहुत प्यारा लग रहा था। स्कूल से छुट्टी हुई। वो अपने घर चला गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी बहन उसे टॉर्चर करती है। समर ने खाना मांगा तो जवाब मिला आज नहीं बनाया। जिद करने लगा कि मुझे खाना दो। बहन ने 2 थप्पड़ मारे। रोता हुआ सो गया। दूसरे दिन स्कूल आया। मैं दूसरी क्लास में थी। समर मेरी क्लास के बाहर थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उसके सर पे हाथ रखा, प्यार से पूछा क्या हुआ है। पहली बार उसने मुझे मम्मा कहा। आहिस्ता से बोला मम्मा मेरे सर में दर्द है। मैंने जब महसूस किया तो उसे बुखार था, और बुखार भी बहुत तेज था। मैंने उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया, जल्दी से क्लास ख़त्म की, उसको डॉक्टर के पास ले गई। समर को 103 पर बुखार था। मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि बहन को जब मालूम था कि उसे इतना तेज़ बुखार है तो स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उसकी मेडिसिन ली और उसके साथ उसके घर चली गई। चूँकि हम एक ही कॉलोनी के थे, मैं समर के घर पहुँची। घर में समर के बड़े भाई भी मौजूद थे। मैंने उनको सूरत हाल से आगाह किया और समझाया कि समर का ख्याल रखा करें। इतना कह के मैं घर लौटने लगी। समर मुझे हसद भरी निगाहों से देखने लगा। जब मैं घर आई तो उसकी बहन सवालात करने लगी, तुम टीचर के साथ दवा लेने क्यों गए? समर चुप हो गया। वक्त गुजरता गया। 1 साल का अरसा बीत गया था। समर अब स्कूल आता तो सबसे पहले मुझे ही मिलता था, लेकिन अजीब काम करता था। घर से पराठा ले आता और मेरे हाथ से खाता। स्कूल में 1-2 बार प्रिंसिपल ने मुझे मना किया। स्कूल में सुबह सुबह तुम इसे लेकर बैठ जाती हो, ये गलत बात है। मेरा घर स्कूल के पास ही था। मैंने समर को कहा कि तुम मेरे घर आ जाया करो। अब समर बैग लिए मेरे घर आ जाता, मेरे हाथ से नाश्ता करता और फिर मेरे साथ ही स्कूल जाता। समर को माँ की मोहब्बत चाहिए थी। वो मेरी थोड़ी सी तवज्जो से अब खुश हो जाता था। चूँकि मेरा स्कूल घर के पास ही था, मैं पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी। एक दिन मुझे समर कहने लगा, मम्मा आप पैदल क्यों स्कूल जाती हैं? आप थक जाती हैं। पहली बार उसने मुझे फिक्र भरे अल्फाज कहे थे। मैंने सर पे हाथ रखा, मुस्कुरा कर बोली, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा फिर अपनी बाइक लेंगे, फिर तुम मुझे स्कूल छोड़ने जाया करना। वो बहुत खुश हुआ। समर अब स्कूल से वापस आकर मेरे साथ ही खाना खाता। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन उसकी बहन और उसका बाप मेरे घर आ गए। उन्होंने मुझे मना किया कि हमारे बच्चे से दूर रहो, लेकिन समर का बाप कुछ समझदार था। मैंने उससे कहा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, उसे पढ़ाती लिखाती हूँ और एक माँ बनकर उसकी अच्छी तरबियत करती हूँ। इससे वो भी खुश रहता है। उसको मैंने अपना बेटा बनाया है। आप लोग अगर चाहते हैं तो ठीक है, मैं उसे नहीं आने दूंगी अपने घर। समर का बाप कुछ बीमार था। उन्होंने मुझसे कहा, बहन ठीक है, मेरा बेटा अपनी माँ का बड़ा लाडला था, इसका बहुत ख्याल रखना। इधर समर की बहन की शादी हो गई। उसका शौहर घर दामाद बन गया। 1 साल गुजरा और समर का बाप भी दुनिया से चल बसा। समर अब ज्यादा वक्त मेरे पास ही गुजारता था। अब वो 15 साल का हो चुका था। मैट्रिक पास कर ली। मुझे कहने लगा, मम्मा मुझे वकील बनना है। मैंने कहा ठीक है, पहले तुम FSC कर लो। उसका एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया।
وہ کالج جانے لگا۔ کالج سے سیدھا میرے پاس آ جاتا، کھانا کھانے کے بعد کچھ ٹائم میرے پاس گزارتا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ لیکن اس کی بہن ہمیشہ اسے جھگڑا کرتی تھی، اسے ہمیشہ کہتی کہ ٹیچر کے گھر جانا چھوڑ دو۔ لیکن سمر اب جوان ہو چکا تھا، وہ بہن سے کہتا کہ وہ میری مما ہیں، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کی بہن نفسیاتی مریض تھی، وہ نہ جانے اسے کیسی کیسی غلط باتیں کہتی۔ سمر سب کچھ مجھے آ کر بتاتا، میں اسے پیار سے سمجھاتی اور اس کی اچھی تربیت کرتی۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خرید لیا۔ مالک مکان کبھی پانی بند کر دیتا تو کبھی بجلی۔ گھر کی ذمہ داری سمر سنبھال رہا تھا۔ میں 50 سال کی ہو چکی تھی اور سمر 18 سال کا۔ ایک دن میرے پاس بیٹھا کہنے لگا، مما مجھے ایک جاب مل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کر لوں۔ میں نے تو اسے منع کر دیا کہ پہلے پڑھائی پر دھیان دو، لیکن کہنے لگا، مما آپ کب تک جاب کریں گی؟ خیر اس نے اپنی مرضی کی اور اس نے ایک ہوٹل میں پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ وہ جو پیسے کماتا تھا مجھے لا کر دیتا۔ میں اسے ہمیشہ کہتی کہ یہ پیسے تم اپنے پاس رکھا کرو، لیکن وہ ضد کرتا کہ نہیں۔ میں اس کے پیسے اس سے لے کر الگ جمع کرنے لگی۔ FSC مکمل ہوئی تو کہنے لگا وکالت میں داخلہ لے دے۔ میں بہت خوش ہوئی، میرا بیٹا وکیل بننے جا رہا ہے۔ اب اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھی۔ سمر بہت خوش تھا، مجھے کہنے لگا، مما جان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اب ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ مجھے جو پینشن ملی اس سے ہم نے اپنا گھر بنایا۔ گھر کا سارا کام سمر نے خود کیا، وہ مجھے کچھ بھی کام کرنے نہیں دیتا۔ مجھے کہتا، مما جان وہاں مرد آئے ہوتے ہیں، آپ نہ آیا کریں۔ میری بیٹی جسے وہ چھوٹی کہتا تھا، بہن سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا اسے، ہمیشہ کہتا تھا چھوٹی مما کو کوئی کام نہ کرنے دیا کرو۔ میں بہت خوش ہوتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ لیکن ایک بات ابھی بھی بچوں والی تھی اس کی۔ 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کھانا میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ گھر بن کر مکمل ہو گیا تو بہت خوش ہوا، سارا سامان خود شفٹ کیا۔ اس نے اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ایک بائک بھی خرید لی۔ لیکن ایک دن میرے پاس آیا تو کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے جب پوچھا تو رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ میری بڑی بہن نے گھر جائیداد سب اپنے اور اپنے شوہر کے نام کروا لی ہے اور اب وہ ہمیں گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سمر کو پیار سے سمجھایا، پریشان نہ ہو۔ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ہاں کبھی کبھی میں اسے کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتی، پھر مسکرا کر کہتا، مما جان غصہ آپ پہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتا۔ سمر نے مجھے زندگی دی تھی، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نعت سن رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمر میرے پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں آہستہ سے بولی، اللہ کبھی بلائے گا ہمیں بھی اپنے گھر۔ مسکرا کر بولا، مما جان بس وکیل بن لینے دیں، آپ سے وعدہ رہا کہ ہم اللہ کے گھر مل کر جائیں گے۔ سمر کی باتیں میرے دل کا سکون تھی، وہ میری ڈھال بن گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی کبھی اکیلے باہر نہیں جانے دیتا۔ اب اس کی عمر 19 سال ہو چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی، میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ سمر مجھ سے غصہ ہونے لگا، مما کتنی بار کہا ہے کچھ نہ سوچا کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ جب میں ایک دن پریشان ہو گئی، میرا سر اپنی گود میں رکھا اور سر دبانے لگا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری مما کو اب مجھ سے جدا نہ کرنا، میں اپنی مما کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری بہت فکر کرتا تھا اور سچ بتاؤں تو اس کا اتنا احساس دیکھ کر ہی میں تندرست ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا جب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا کیونکہ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی اور مجھ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر آخر مجھے طلاق دے کر سرخرو ہو گیا۔ پھر میں سمر کو سمجھاتی تھی، میرے بچے مرد کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ یہ بات سن کر سمر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا، مرد کا حسن اس کا اخلاق ہے، مرد کی اصلیت جاننی ہو تو دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر تو وہ بیوی کو گالیاں دیتا اور مارتا پیٹتا ہے تو مرد نہیں، بے ضمیر کتے ہیں وہ۔ اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو اگر سر کا تاج نہیں کہتے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ چکا تھا۔ مجھے کہنے لگا، مما جان آپ کی تربیت کا یہ بھرم رکھوں گا، کبھی آپ کا سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس کا سال کا پہلا روزہ تھا۔ مجھے کہنے لگا، آپ بریانی بنانا، آج میں افطاری کے ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بہن اسے جھگڑا کرنے لگی۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبا الفاظ کہنے لگی۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کہو۔ اس کی بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی
کہ یہ بغیرت انسان ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی لیکن سمر نہیں آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی کہ وہ ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے تانے دیتی رہی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزر گئے، میرے پاس سمر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون آیا، وہ سمر کی آواز تھی۔ مما جان، آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں اس وقت تڑپنے لگی۔ بیٹا میں تمہارے پاس ہی ہوں، مسکرا کر بولا۔ مما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا اور ضرور لے کر آنا۔ میں نے پیار سے کہا، بیٹا تم اپنا بہت خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت میں سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی۔ وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ مما جان، میں نے مر جانا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے رونا آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی۔ سمر نے اتنا ہی کہا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلدی سے ہسپتال لے کر گئے اور پھر ڈاکٹرز نے آخری الفاظ کہے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہی از نو مور۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا اور مما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سمر جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو، ماما جان مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے آگ لگا کر جلا دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ پھر میں تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، لیکن سمر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی بات پر اس کی بہن اس کی دشمن بن گئی۔ وہ میرا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن یہ بات میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن اسے موت کے منہ تک لے گیا۔ یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی؟ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کریں اور کسے اپنا کہیں میں نہیں جانتی۔ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے۔